یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ ظلم کر رہے تھے نا، جو کہ غلط طریقے سے کام جو تھا وہ لے کر چل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 247، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث لکم، تحقیق مقرر کر دیا تمہارے لیے، طالوت ملکہ، طالوت کو بادشاہ۔ ان سے غلطی پھر ہو گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لیڈر دے دیا، یہ تمہارے لیڈر ہوں گے۔ قالو، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک، یہ کیسے ہو سکتی ہے ان کے لیے بادشاہت، علینا، ہم پر، ونحن، حالانکہ ہم، احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کرے ان سے۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو طالوت ہے نا، ہی واز، مطلب وہ جو بادشاہت کا سلسلہ چلا رہا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں جی فلاں خاندان میں، جن سے شاید ان کی کوئی ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ شخص بادشاہ بنے گا، اس کو لیڈرشپ رول دیا جائے گا، وہ نہیں تھا، ہی واز اے کامن مین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، تو وہ ان کو ایک پھر شوق لگ گیا کہ ہیں اس کو کیسے یہ نومینیشن مل گئی، ان کی آزمائش ہو گئی وہ۔ بالکل، یہ آزمائش تو ہوتی ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور نہیں دیا گیا مال میں وسعت، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کو بادشاہت آپ نے دے دی، اس کے پاس تو نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی سٹیٹس ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قال، اس نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، انہوں نے کہا، اس نبی نے کہا، بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر، اور اس نے زیادہ دی ہے اسے وسعت علم میں اور جسم میں۔ دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے جو ایک لیڈرز کی کوالٹی میں آتا ہے، کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی لیڈرشپ کوالٹی، تو کیا ہوگا اس کا، اللہ تعالیٰ کس چیز میں اس کو وسعت دیتا ہے، علم میں اور جسم میں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو نسل در نسل ان کے خاندان میں کوئی سٹیٹس چلا آ رہا ہے تو اگلی نسل جو ہوتی ہے وہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو، کوئی کام کر سکے، اس کا کوئی رول صحیح طرح سے وہ پلے کر سکے۔ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک جسمانی طور پہ آپ کا فٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسرا آپ کا علم میں فٹ ہونا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ دونوں بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہیں۔ جو لوگ جسمانی طور پہ فٹ ہوتے ہیں نا، آپ نوٹ کریں گے کہ وہ علم میں، باقی کاموں میں بھی فٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھ رہے ہیں نا، وہ علم کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب فرسٹ ٹائم میں نے اس کے بارے میں سوچا کہ بھئی مجھے وزن کم کرنا ہے اور اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے، وہ تب تھا جب میں اگر قرآن بھی پڑھا رہی ہوں اور میں بتا رہی ہوں کہ تھوڑا کھانا چاہیے، مناسبت سے کھانا چاہیے، تو میرا جسم جو ہے اس کی نفی کر رہا ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ میری آڈینس کیا سوچتی ہوگی کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور میں کہہ رہی ہوں اور مجھے دیکھ کر تو نہیں لگتا۔ ہاں مطلب کچھ لوگوں کا سٹرکچر بڑا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں تو آپ کی جسم میں اور وہ آپ کی جو ایک پتہ چلتی ہے نا، اور یہ علم کی کمی ہوتی ہے نا۔ اگر آپ کو علم ہوگا آپ اس کو اپلائی بھی کریں گے۔ آپ دیکھیں نا، علم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وقت پہ رات کو سونا ہے، تو آپ جب وقت پہ سوئیں گے تو آپ کا جسم بھی فٹ رہے گا۔ اس علم کی بنیاد پر ہی آپ اپنے جسم کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اور جو انسان بیمار رہے گا، بلڈ پریشر، دل کی بیماری اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں، مجھے بتائیں وہ لیڈرشپ رول میں کیسے کام کرے گا؟ ہم میں سے ہر شخص جو بھی لیڈرشپ رول میں آنا چاہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمپیٹنٹ ہیں، تو ہمیں اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا ہے، وہ بھی امانت ہے، اور ہمیں علم جو ہے نا وہ بھی صحیح طرح کا حاصل کرنا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے بادشاہت جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ اللہ کی ڈومین ہے۔ تو کسی بھی ٹیم کے ساتھ آپ جب کام کرتے ہیں، جیسے کبھی آپ کسی کو کوئی نومینیشن دے دیتے ہیں، تم یہ کام کر دو، تم یہ لے لو، تم اس طرح سے یہ چیز دیکھ لو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ محسوس کرتے ہیں کہ میں زیادہ پرانی تھی، مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ کسی بھی ادارے میں اگر آپ ہوں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اچھا فلاں کو میرے اوپر لگا دیا گیا، یہ تو مجھ سے جونیئر تھا، یا اس کا تو ایکسپیرینس مجھے اتنا نہیں لگ رہا تھا۔ تو میں ہمیشہ اپنی ٹیم کو کہتی ہوتی ہوں، اللہ سے مانگا کریں۔ اگر آپ کا بہت دل چاہتا ہے نا کہ کچھ کام کرنے کو، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ سے مانگا کریں، کیونکہ میں بھی اگر کسی کو اپوائنٹ کسی کام پہ کرتی ہوں نا، تو یہ میں خود سے نہیں کر سکتی، وہ سوچ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے کہ اس کو یہاں پہ لگاؤ، تو اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ لوگوں کو سٹیٹس دیتا رہتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو سٹیٹس دے رہا ہے، آپ کو اگر سٹیٹس چاہیے، جیسے آپ دیکھیں عام جابز کے لیے بائی لارج کیا ہم سنتے ہیں کہ جی سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی۔ تو مجھے جب بھی کوئی یہ بات کہتا ہے، میں کہتی ہوں میں نہیں مانتی۔ میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ ہاں لوگ سفارش کے ساتھ نوکری پہ آ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سپر ٹیلنٹڈ ہیں
اور آپ کو نوکری نہ ملے. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کرپٹ سے کرپٹ بھی کوئی آفیسر یا سینئر بیٹھا ہوگا نا، اور آپ اچھا کام کرنے والے ہیں. ہر ایک کو اچھا کام کرنے والے لوگ چاہیے. ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم صرف ایسے جملے بول کر اپنے آپ کو فرسٹریٹ کرتے ہیں، اور جہاں جہاں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہاں حصہ نہیں ڈالتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو یہ کانفیڈنس دینا چاہیے کہ مجھے نوکری کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. مجھے کن ایریاز پہ کام کرنا ہے؟ اپنے لیڈرشپ سکل پہ کام کرنا ہے. بس دیکھیں نا، اگر وہاں پہ کسی دفتر میں آپ اپلائی کرتے ہیں، لیٹ سے 5 لوگ بیٹھے ہیں ماسٹرز کیے ہوئے، اور ان 5 میں سے سارے ایک جیسے ہی ہیں بیچارے، اور ان میں سے ایک کی سفارش آ گئی، تو ڈیفینیٹلی سفارش والے کو وہ رکھ لیں گے. یہ ہمارے کلچرز ہیں، ہمیں پتہ ہے، اس میں ہمیں کوئی اتنا زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیا کریں گے؟ فوراً سوشل میڈیا پہ لگا کر پاکستان کی برائیاں شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو ہیومن نیچر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہاں، جہاں پہ سسٹم سٹرونگ ہیں وہاں پر زیادتیاں نہیں ہوتی. جہاں ہمارے سسٹم ویک ہیں وہاں پہ زیادتیاں بہت ساری ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں، وہی جو میں آپ کو مثال دے رہی تھی، وہاں پہ 5-6 لوگ ہیں ماسٹرز کیے ہوئے ہیں. اب جب وہ انٹرویو لے رہے ہیں، ایک شخص تو سفارشی لگ رہا ہے اور ایک شخص سپر ٹیلنٹڈ لگ رہا ہے، جسم اور علم میں جو بات کرتا ہے، جو ایکسپیرینس ہے، جو کچھ کر رہا ہے. اگر فرض کریں اس جگہ پہ سفارشی کو بھی نوکری مل جائے نا، لیکن یہ والا جو شخص ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی گروتھ اپرچونٹی کہیں نہ کہیں سے ضرور مل جائے گا. چاہے وہ دے دے گا، چاہے کوئی اور دے دے گا، ملے گا ضرور. میں نے اپنی پرسنل لائف میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے، لوگ دیتے ہیں آپ کو کام، بس آپ کام کرنے والے ہوں. یعنی ہمارے یہاں پہ جب کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، جب مجھے کوئی کہے کہ جی میرا بھائی ہے، تو وہ تو جی بیٹھا ہوا ہے فارغ. آپ کو پتہ ہے نا آج کل نوکریاں نہیں ملتی، تو میں پوچھتی ہوں آپ کے بھائی نے کیا کیا ہوا ہے؟ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی نے مثلاً ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور دیکھیں نا کم از کم 80,000 کی نوکری تو ملے نا. تم اپنے بھائی کو بتاؤ 10,000 یا 20,000 کی بھی نوکری مل رہی ہے، کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ بیکار رہنے سے بہتر ہے آپ کچھ کام کر لیں اور کچھ سیکھ لیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں. تو ہمارے یہاں پہ بچوں کے مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونے والے نہیں ہیں. اسی وجہ سے بہت سے بچے مار کھا رہے ہیں. گھر بیٹھ جائیں گے، مفت میں مائنس میں جا رہے ہیں، کہیں گے صرف 10,000 میں 20,000 میں کام کریں. نہیں، ہم نے نہیں کام کرنا، صرف والنٹیئر کریں. تو میرے والد نے ہمیں ہمیشہ سکھایا کہ نوکری نہیں ملتی، فری میں کام کر لو، گھر میں بیکار نہیں بیٹھنا. اچھا، میں نے بھی اپنے بچوں کو یہ سکھایا، اور الٹیمیٹلی نوکری مل جاتی ہے، کیونکہ آپ نے ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے. تو ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم اپنے لیے کوئی اسباب اختیار کرتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ایفرٹ کرتے ہیں، اصل بھروسہ پھر ہمارا اپنے رب پہ ہونا چاہیے کہ جو معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے سیٹل کرتے ہیں. آیت نمبر 248، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، اِنَّ آیت، بے شک ایک نشانی، ملکی ہی، اس کی بادشاہت کی، ان یأتیکم التابوت، کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے اور باقی باندہ اس میں سے جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون، تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے فرشتے. اب ان کو یہاں پر ایک بونس بھی دکھا دیا گیا. ان کے نبی نے کیا کہا، اگر تم اس کو بادشاہ مانو گے اور یہ جب جا کر تمہارے لیے رول اپنا پلے کرے گا تو تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا. ان کو ایک قسم کی ری ایشورنس دی جا رہی تھی. یہ جو سکینہ کی بات کی گئی ہے، سکینت کیا ہوتی ہے؟ وہ اطمینان ہوتا ہے جو انسان دل میں محسوس کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں سڑک پہ بھی سو رہے ہوں گے، اور وہاں ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے، ان کو نہیں پتا ہوگا، وہ تھکے ہوئے ہیں، مزدور ہیں، بس وہ سو رہے ہیں. انہوں نے تھوڑی سی روٹی کھائی ہے، سادی روٹی کھائی ہے، اس پہ بھی پرسکون ہے. اور کچھ لوگ محلوں میں رہ کے بھی پلز کھاتے ہیں تو ان کو نیند آتی ہے، بلکہ کچھ لوگ اتنی پلز کھاتے ہیں کہتے ہیں اس کے بعد بھی نیند نہیں آتی. ہمیں یعنی بہت سی سچویشن میں یہ جو اطمینان اگر مل جائے نا، سکون اگر مل جائے نا، وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو جب وہ انریسٹ میں جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ان کو دی گئی کہ اس کو دیکھو بادشاہ مان لو، اپنا لیڈر مان لو اور اس لیڈر سے فائدہ حاصل کرو، اور تمہیں اس کی ایک انڈیکیشن دیا جا رہا ہے کہ تمہیں وہ تابوت جو ہے وہ واپس مل جائے گا، جس میں تمہارے پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف سے جو ان کا سامان تھا، اور تمہارے پاس وہ پورا انڈیکیشن آئے گا. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین،
بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے. تو اب ہمیں بھی کیا کرنا ہوتا ہے عام زندگی میں، جب ہم کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے مشکلات کوئی آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں سکون چاہیے ہوتا ہے، سکون ڈھونڈنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. کبھی کبھی حالات اتنے مشکل ہوتے ہیں تو سکون صرف اللہ کے ذکر اور قرآن اور تلاوت اور ان معاملات میں ملتا ہے. کبھی کبھی کوئی انسان ہے جو ہمارے لیے آسانی لے کر آتا ہے. کبھی کبھی مشکلات ہوتی ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایسا دروازہ کھلتا ہے جو ہماری لرننگ کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. اسپیشلی جہاں بہت چیلنجنگ حالات ہوتے ہیں تو اس میں نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ لوگ جب سیکھنے آتے ہیں نا، جیسے کسی تھیراپی میں جاتے ہیں سیکھنے آتے ہیں، تو اتنے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہمارے لیے رحمت بن گیا، اس سے ہم اصل چیلنجز تک پہنچ گئے. کبھی کبھی جیسے کوئی والدین ایسے آ جاتے ہیں نا کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم تو پیرنٹنگ چیلنج کے لیے آئے تھے، بچہ جو ہے نا بڑا پریشان کر رہا تھا. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ والدین کے درمیان ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے فساد چل رہا ہے. تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں اصل اس پہ کام کرنا ہے، پھر وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم یا تو اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سک رہے تھے، یا ہم اتنے پریشان تھے، کسی کے پاس سمجھ نہیں آئی تھی کس کے پاس جائیں، کس سے جا کر بات کریں، لیکن اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. فلما فصل طالوت، پھر جب جدا ہوئے طالوت، بالجنود، 7 لشکروں کے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نے کہا بے شک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے. اب انہوں نے کرتے نہ کرتے طالوت کی لیڈرشپ کو مان لیا اور چل پڑے ان کے ساتھ. لیکن کیونکہ وہ ذرا بھی اس موڈ میں نہیں تھے نا، انرجی لیول نہیں تھا کہ بھئی یہ کیا کام سا بندہ ہمارا لیڈر بن گیا، اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اب وہاں پہ ان کے لیڈر ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ ایک نہر آئے گی راستے میں اور وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہوگی، تو تم نے اس کے بارے میں محتاط رہنا ہے. فمن شربا منہ فلیس منی، تو جس نے پیا اس سے تو وہ نہیں مجھ سے. ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور جس نے نہ چکھا اسے تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو چلو بھر لے لے ایک چلو اپنے ہاتھ سے. تو اب انہوں نے ان کو اس طرح کی وارننگ دی، تم لوگوں نے اس میں سے پینا نہیں ہے، اگر تم میں سے کوئی اس میں سے پیے گا پھر وہ مجھ سے نہیں ہے. ہاں تمہیں اگر لینا ہے تو جسٹ ایک چلو لے لو، چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سیٹسفائی اس وقت کر سکتے ہو. تو اب انہوں نے کیا کیا، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو انہوں نے پی لیا اسے مگر بہت تھوڑے ان میں سے، لیکن انہوں نے وہ بات نہیں سنی. اچھا اب یہاں پہ نا ہم ایک چیز یاد رکھیں، جب ہمارا دل دماغ کسی چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوتا، مثلا دیکھیں کہ آپ بڑا ہاف ہارٹیڈلی کوئی کام کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم وہاں پہ جا کر بھی اپرچونیٹیز ڈھونڈتے ہیں ٹو پروو پیپل رانگ. پھر ہم کیا پروو کرتے ہیں کہ دوسرا غلط ہے. یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ وہ تھوڑا ہاف ہارٹیڈ سے ان کے ساتھ آئے تھے، اور جب ان کے لیڈر نے ان کو کہا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، کچھ لوگوں نے تو نہیں کیا لیکن زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا کہ اس میں سے خوب پی لیا. فشربوا منہ، خوب اس میں سے پی لیا. یہ ایک انڈیکیشن بھی ہمیں ملتا ہے، جیسے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مٹیریلزم میں اتنا انوالو نہ ہونا، دنیا میں اتنا انوالو نہ ہونا، کو کھانا پینا، ایک لگژریس لائف سٹائل، یعنی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کے جو ریسورسز ہیں ان کو آپ استعمال کریں، لیکن باقی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. لیکن تھوڑے سے جو لوگ تھے انہوں نے وہ کام نہیں کیا. فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب اس نے پار کر لیا اسے تو اس نے کہا ان کو وہ جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے، قالوا لا طاقت لنا اليوم، انہوں نے کہا نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے آج ساتھ جالوت کے اور اس کے لشکروں کے. اب انہوں نے کیونکہ بہت پیٹ بھر لیا، بہت پی لیا، اب جب وہ کراس کر گیا انہوں نے کہا اب ہمارے میں تو ہمت نہیں ہے، we will not be able to do it، ہم وہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا انہوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے اپنے رب سے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ فارمولا جو یہاں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، پانی پی لیا، اپنے آپ کو انرچ کر لیا، اب وہ ڈھیلے پڑ گئے، اب ان سے کام نہیں کیا جا رہا، انہوں نے اپنے لیڈر کی بات نہیں سنی جو ان کو بتا رہے تھے کہ ہم نے زیادہ چیزوں میں انگیج نہیں ہونا. بالکل منظر ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم روزہ کھول کے افطاری کے ٹائم پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنا کھا لیتے ہیں اور ہر دن فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کم کھانا ہے، اور ہمیں لگاتار ہر جگہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بالکل کیلکولیٹڈ اماؤنٹ کھائیں. ہم بلکہ ویسے 2 میل کھاتے ہیں، اس طرح ہم 4 میلز کھا رہے ہوتے ہیں، 4 میلز کے برابر کھاتے ہیں. تو انہوں نے جب کہا تو اب وہ جو دوسرے تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جو روکا تھا انہوں نے کہا کہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے.
وہ تھوڑے اماؤنٹ میں تھے لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم جائیں گے اور ہم جنگ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنی ہی جماعتیں کم تعداد کی غالب آ جاتی ہیں ان جماعتوں پہ جو کہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں اللہ کی اذن سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے تھوڑے لوگوں کے ذریعے جو انہوں نے صحیح کام کیا تو ان کو کامیابی دی. یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. وہ جو تھوڑے لوگ تھے وہ نہیں گھبرائے. ایک انہوں نے اپنے لیڈر کی بھی بات مانی، اور لیڈر کی بات ماننے کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہیں سارے لوگ پیچھے چلے گئے تو اب ہم کیا کریں. انہوں نے کہا کوئی نہیں، ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں یقین ہے، ہم اپنے رب کو ملنے پر یقین رکھتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کتنے لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں، ہم نے کیا دیکھنا ہے جو صحیح ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ کس کی بات سنی جاتی ہے؟ فالوورز کس کے کتنے ہیں، کتنی لائکس اینڈ ہٹس ہیں، اور اسی کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے اور اس کی فالوورشپ کم ہے تو اس کو سنتے نہیں ہیں، وہاں آنا جانا نہیں پسند کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو گروہ ہے وہی غالب آنے والا ہو. اگر ہم ہسٹوریکل ایونٹس کو دیکھتے ہیں، اپنی رائز اینڈ فالز آف نیشن کو جب بھی ہم دیکھیں گے، جو ہسٹری میں اگر آپ چلے جائیں تو ہر دور میں جب بہت جیسے کسی قوم کا زوال تھا، اس میں پاکٹس آف پیپل، ادارے وہ کام کر رہے تھے اور وہ صحیح کام کر رہے تھے، اور وہیں سے پھر عروج آنا شروع ہوا ان اقوام کا. چاہے وہ 50 سال میں آیا، 100 سال میں آیا، لیکن ان پاکٹ سے ہی آیا، کم لوگوں سے ہی وہ خیر جو تھی نا وہ دوبارہ پھوٹی. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں. کون سے لوگ صبر کرتے ہیں؟ جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پہ نظر رکھتے ہیں، جو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کام صحیح کرنا ہے، غلط چیز سے پریشان نہیں ہونا. آپ دیکھیں جہاں پہ بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے نا، آپ ابھی یہاں سے اٹھ کے جائیں گے نا، ہم نے مثلاً کوئی اصولی بات دیکھ لی، قرآن میں پڑھ لی، خود سمجھ لی، ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی، آپ بڑے کنونسڈ ہیں، لیکن ابھی آپ جائیں وہاں پہ 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے ٹوٹلی اپوزٹ بات کر رہے ہوں، تھوڑی دیر بعد آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے شاید مجھے بات صحیح نہیں سمجھ آئی. ہم حج عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے ہمارے سامنے، ہم نے بڑا کلیئرٹی سے پڑھا ہوتا ہے کہ نماز کیسے ہوگی، قرآن کیسے پڑھا جائے گا، کوئی سجدہ سہو کیسے ہوگا، اور بھی کئی مسئلے مسائل سب ہم نے پتہ ہوتے ہیں. ایون وہاں کے جو سارے ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں، مثلاً جی ہم نے رکن یمانی سے اب کون سی دعا پڑھنی ہے، ہم نے چکر کتنے لگانے ہیں، ہم نے ہر چکر میں کیسے دعا پڑھنی ہے، کیا کام کرنا ہے. لیکن اگر وہاں پہ ہمیں بہت بڑا کراؤڈ کچھ اور کرتا نظر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ہم کہتے ہیں شاید یہ جو طریقہ ہے یہ بہتر ہے، میں غلط طریقے سے کام کر رہی ہوں. تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ جب ہم تھوڑے بھی ہوں اور ہمیں لگے کہ ہم نے صحیح طرح سے کوئی چیز پڑھی ہے تو پھر ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کام کو کیری کرنا چاہیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اور جب وہ سامنے آئے جالوت کے وَجُنُودِهِ اور اس کے لشکروں کے، قالوا، انہوں نے کیا کہا؟ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. جب وہ اس جالوت کے، اب وہ طالوت کے ساتھ ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک لیڈر آیا، بہت سارے لوگ اب پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیڈ بیک ہو گئے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو بہت تھک گئے ہیں، ہم تو دنیا کے محبت میں چلے گئے ہیں واپس. اب کیا ہوا ہے؟ یہ جو تھوڑا سا لشکر ہے، یہ جب اپنے ان کے سامنے دیکھتا ہے جالوت کے بڑے لشکر کو، تو وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا، افرغ علینا صبرا، اللہ تعالیٰ ہم پہ صبر کو انڈیل دے. یعنی صبر ایک ایسی کوالٹی ہے جس کو مانگنا چاہیے. خالی سوچنے سے صبر نہیں آتا، مانگنے سے صبر آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، صبر جو ہوتا ہے اس کی کثیر تعداد مانگنی چاہیے. انہوں نے ایسے مانگا. میں جب بھی یہ دعا پڑھتی ہوں تو میرے دماغ میں ایسے آتا ہے جیسے سخت گرمی کا موسم ہے اور میں بالکل تھکی ہوئی ایگزاسٹڈ ہوں اور میں کھڑی ہوئی ہوں اور میں نے ایک پورا بالٹی پکڑ کے پانی کی، ٹھنڈے پانی کی اپنے اوپر انڈیل لی. بالکل مجھے سکون آ گیا ہے، میں ایک دم جو ہے نا پانی گیا، میں ریفریش ہو گئی. افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا. جب آپ میں صبر آئے گا نا تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ نیکیوں پہ جمے رہیں گے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں گے، سسٹینیبلٹی آئے گی، ایموشنلی آپ ان کنٹرول ہوں گے، تو پھر آپ صحیح فیصلے کریں گے. صحیح فیصلے کریں گے تو آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں صحیح. وثبت اقدامنا، پھر آپ کے قدم جمیں گے، ہمارے قدم جما دیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد کر ہماری اس قوم پر جو کافر ہے.
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے ایمان پہ جب بھروسہ کرتے ہیں تو اس سے بڑا بھروسہ آپ کو دعاؤں پہ کرنا ہے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا بھی تو پھر ریفلیکشن ہے نا کہ آپ اس وقت کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے آ رہے ہیں. تو اس دعا میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں. صبر مانگ رہے ہیں, ثابت قدمی مانگ رہے ہیں, اور پھر مانگ رہے ہیں ساتھ ہمیں کامیابی عطا فرما. فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, تو انہوں نے شکست دے دی انہیں اللہ کے اذن سے. جب انسان اتنے اسٹیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو بڑے معاملات کو سیٹل کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ دعا ہمیں کہاں کہاں مانگنی چاہیے. ہماری زندگی میں بھی کتنے ایسے لشکر ہوتے ہیں. مثلا جی ایک خاتون بیٹھ کے جگہ جگہ روتی رہتی ہے کہ جی میرے سسرال والے ایسے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. تو یہ دعا پڑھا کریں نا, اور یہ دعا پڑھنے کے ساتھ صبر لائیں. کتنی میں تو بہت صبر کر رہی ہوں, بس مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے اور یہ بیماریاں ہو گئی ہیں اور ڈاکٹروں کے چکر لگ رہے ہیں اور ڈپریشن ہو گیا, راتوں کو نیند نہیں آتی. یہ صبر نہیں ہے, یہ صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ صبر آپ کو سیلف پٹی سے بچاتا ہے, لرنڈ ہیلپ لیسنس سے بچاتا ہے, آپ کو بیمار ہونے سے بچاتا ہے. صبر یہ کہ آپ کو پتا ہو کس موقع پہ میں نے کیا بولنا ہے, کیا کرنا ہے. کتنے دراصل وہ اتنے ہوشیار لوگ ہیں, میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی, میں معصوم ہوں. تو آپ سیکھیں کہ مشکل لوگوں کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے, ان سے ڈیل کیسے کیا جاتا ہے. یہ تو آپ کو سیکھنا پڑے گا. نہیں سیکھیں گے تو آپ پریشان رہیں گے. اور پھر اپنے قدم صحیح جگہ پہ جمانے ہیں. اور دیکھیں ہر دور میں ہمارے سامنے ایسی مثالیں آتی ہیں جس میں لوگ نظر آتے ہیں کہ بڑے بڑے خاندانوں کو, مشکل لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں, اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے شکست دے دی انہیں اللہ کے اذن سے. وَقَتَلَ داؤد جالوت, اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. یہ داؤد علیہ السلام کہاں سے آ گیا؟ یہ اس ٹائم پہ طالوت تھا, اس کی فوج میں ایک عام سے سپاہی تھے. اب آپ دیکھیں کہاں سے اللہ تعالیٰ کس کو نکالتے ہیں. یعنی ایک عام انسان کو لیڈر بنایا, اور ایک نبی جو تھے اللہ کے وہ ایک عام سولجر کی حیثیت سے وہاں پہ تھے, اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, اور عطا کی اسے اللہ نے بادشاہت اور حکمت. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور اس نے سکھایا اسے اس میں سے جو وہ چاہا. تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ حالات بنائے ہوتے ہیں, اسباب بنائے ہوتے ہیں, اور وہاں سے وہ سارا کام ہوتا ہے. وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ, اور اگر نہ ہوتا ہٹا دینا اللہ کا لوگوں کو, بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ, بعض لوگوں کو بعض کے ساتھ, لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, البتہ فساد پھیل جاتا زمین میں. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور لیکن اللہ فضل والا ہے تمام جہان والوں پہ. دو ہمیں بڑے امپورٹنٹ فارمولے جو ہیں دیے گئے. پہلے فارمولہ کیا دیا گیا تھا کہ بعض دفعہ چھوٹی جماعت بڑی کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. تو میجورٹی کو نہیں دیکھو, کئی دفعہ مائنورٹی میں ہیں, آپ کامیاب ہوں گے, آپ کا امپیکٹ جائے گا. جیسے ہم کئی دفعہ کہیں لو جی درس پہ جاتے ہیں 2 لوگ 4 لوگ آتے ہیں, ڈزنٹ میٹر. کئی دفعہ یہی لوگ جو ہیں وہ آگے جا کر بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جو کثیر تعداد جیسے کہ شاپنگ مالز میں پھر رہی ہے, گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے, اپنے مزے کر رہی ہے, وہ نہیں کر پاتی. تو ہمیں کبھی بھی اپنے کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا. اور دوسرا فارمولہ ہمیں یہاں پہ کیا دیا گیا ہے, یہ رائز اینڈ فالز آف نیشنز ہوتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک قوم بہت طاقتور ہو جاتی ہے اور اس کے اندر یہ ایک اپنی انا, ایگو, گھمنڈ, بڑی بات, تکبر آ جاتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں, سپر پاور بن جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل رکھا ہوا ہے کہ کوئی اور آ کر ان کو نیچے کر دیتا ہے. اور وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ایک سسٹم اتنا اسٹرانگ نہ ہو جائے جو تباہی کی طرف چلا جائے. اور ہم دیکھتے بھی کیا ہیں رائز اینڈ فالز آف نیشن میں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک قوم پہلے سپر پاور بنتی ہے تو بڑے وعدے کرتی ہے کہ ہم دنیا میں پیس, امن, سب کچھ کریں گے. مسلمانوں کی بھی جو ڈفرینٹ ہمارے پاس ایراز آئے یہی ہوا, لیکن بعد میں جب ان کو اتنی ترقی مل جاتی ہے تو ان میں عیاشیاں آ جاتی ہیں, وہ لگژریز میں پڑ جاتے ہیں, وہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہیں سے پھر ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں ہٹاتا بعض کے ساتھ تو فساد زیادہ پھیل جاتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے تمام جہان والوں پہ. تِلْكَ آیات اللہ, یہ آیات ہیں اللہ کی, نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ, ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے تھے. تو یہاں پہ یہ جو 2 واقعات ہمیں بتائے گئے, اس میں ہمیں کیا سکھایا گیا. یعنی یہ پارا, جو دوسرا پارا الحمدللہ آج ہم نے کمپلیٹ کیا. آپ دیکھیں جب یہ شروع ہوا تھا تو اس میں لیڈرشپ رول کی بات کی گئی تھی. تحویل قبلہ
ایک لیڈرشپ رول تھا جس کو ڈیفائن کیا گیا تھا مسلمانوں کے لیے. اور یہ جب پارہ ختم ہو رہا ہے تو اس میں پھر ہمیں لیڈرشپ رول کے لیے بتایا گیا ہے کہ موت سے نہیں ڈرنا. پہلا واقعہ میں یہ بتا رہا تھا, موت کے ڈر سے نہیں بھاگنا اپنے اپنے رول سے. دوسرا, ٹرو لیڈرشپ ہوتی کیا ہے اس کو ڈیفائن کر کے ہمیں بتایا گیا کہ اس میں کامیابی کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں جن کو ہم انڈرسٹینڈ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ لیڈرشپ کے بارے میں آتا ہے, ایک ہوتی ہے لیڈرشپ فرام فرنٹ اور ایک ہوتی ہے لیڈرشپ فرام بیہائنڈ. جیسے فرام فرنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو کہ خود آگے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کی رول ماڈلنگ سے سیکھتے ہیں. فرام بیہائنڈ کیا ہوتی ہے, جیسے آپ پیچھے رہتے ہیں اور آپ پیچھے سے ان کو اتنی اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ جو آپ کے فالوورز ہیں وہ صحیح فیصلے جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں لیڈرشپس جو ہوتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ان کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں. اصل بات کیا ہوتی ہے لیڈرشپ میں کہ کمٹمنٹ لیول ہمارا اچھا ہو, ہماری نیت اللہ کے لیے ہو, ہماری ایموشنل سٹیبلٹی ہم میں ہو, اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی کام کرنا جانیں, صحیح فیصلے کرنا جانیں, ڈیسیجن میکنگ ہماری اسٹرانگ ہو. پھر یہ کہ ہم ایک ٹیم کی طرح کام کر سکیں, ہم بیلنس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چل سکیں. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ آیا کہ وہ ایک عام سپاہی کے طور پہ کام کر رہے تھے, لیکن پوٹینشیل جو پرائمری بات کر رہے تھے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جب ٹاسک اسائن ہوتے ہیں تو ڈزنٹ میٹر ہاؤ لیڈنگ اٹ از, اور یا پھر بہت عام والا ہے تو آپ کا پوٹینشیل کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. ایگزیکٹ ایگزامپل بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں باہم مشورے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے مشورہ بھی کیا تھا, جو طالوت تھے انہوں نے مشورہ کیا تھا. پھر اللہ کی مدد ہمیں نظر آتی ہے. پھر یہ کہ آزمائشیں آتی ہیں, امتحان آتے ہیں مختلف مواقع پہ. تو ٹرو لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صبر کے ساتھ, قوت کے ساتھ دشمن کو جو ہے اس میں لے کے جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں, میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ بہت فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. وہ ڈفرینٹ ایراز کو پڑھتے ہیں تو وہ اتنی فرسٹریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مسلمانوں سے بہت ڈس اپوائنٹ ہو گیا. میں نے اکثر مردوں کو اس طرح کی باتیں کہتے دیکھا ہے اور وہ بہت ایک بٹرنس کے ساتھ وہ بات یہ کرتے ہیں کہ لو جی مسلمان تو ہمیشہ لڑتے رہے ہیں, مسلمانوں نے کبھی بھی کوئی کام جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کیا ہے. لیکن میں اسی میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہسٹری ہوتی ہے یہ لرننگ کے لیے ہوتی ہے, اور یہ جو مختلف ادوار آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں. جس نے صحیح کام کیا ہوگا اس کو فائدہ ہوگا, جس نے غلط کام کیا ہوگا چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے جو بھی ہے اس کو نقصان ہوا ہوگا. تو ہمیں ہسٹری جو ہے نا جو سکھاتی ہے, اور قرآن میں ہمیں بتایا گیا یہ کہ یہی باتیں وہاں سے پروو ہوتی ہیں اور اللہ کے اذن سے یہ سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ایک عروج دکھا کے اگر وہ اس عروج پہ بھی وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کو وہاں پہ رکھیں گے اور اسی سے وہ لوگ سیکھتے رہیں گے. لیکن جب ان میں خرابیاں آنی شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرتے ہیں. یعنی ایک ان کو وقت ملتا ہے, ایک مہلت ملتی ہے. اگر اس مہلت سے وہ فائدہ نہیں حاصل کرتے تو اللہ کا نظام ہے کہ وہ ڈوبتے ہیں, وہ ختم ہوتے ہیں, اور اسی میں سے پھر دوسرے لوگ نکلتے ہیں جو کہ اس چیز کو بہتر بنا دیتے ہیں یا کرتے. اب آپ دیکھیں نا ابھی جو لیٹسٹ سیریا میں ہو رہا ہے, ہم نے سوچا تھا کتنی سپیڈ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اتنے عرصے سے ظلم کر رہے تھے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار دکھاتے ہیں, ہم بس اپنا رول جو ہے نا اس کو صحیح طرح سے ادا کریں. چھوٹی اور بات مجھے محسوس ہو رہی تھی ابھی تک جتنا قرآن کو پارے پڑھے کہ مستقل اللہ تعالیٰ ہمیں ایموشنلی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. ہمارا مطلب ہر لمحے ہمیں اپنی ایموشنز پہ کنٹرول بالکل اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتے ہیں, بالکل مانگتے ہیں ہر چیز میں, ہر رشتے میں, ہر چیز میں. کنٹرول سے زیادہ ملتا ہے اسٹیبلٹی. کنٹرول ہوتا ہے تو پھر ہی اسٹیبلٹی آتی ہے, پھر ہی کمٹمنٹ آتی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اسی میں صبر بھی آتا ہے, اسی میں پھر توکل بھی ہم بڑھاتے ہیں اپنا. یعنی جتنے یہ سکلز ہوتے ہیں نا ان کو ضرور ہمیں بار بار دیکھنا ہوتا ہے, اور وہی بات ہے کہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا بھی ہوتا ہے. شروع سے بچوں کو ہمیں ایموشنلی اسٹیبلٹی سکھانی چاہیے کہ بیٹا غصے میں فرسٹریٹ ہو کے نہیں ہونا. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں پازیٹیوٹی بھی بہت زیادہ دکھانی چاہیے, وہ بھی ہمارے کلچرز میں بہت کام ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.